اندھی دھند، اندھا دھند بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور پنجابی میں کہتے ہیں انی دھند۔ انی کہتے ہیں بہت زیادہ، جس میں کچھ دکھائی نہ دے، لیکن یہ بھی ہے کہ انی پائی دی تھی، دھند نے اندھی پائی دی تھی۔ دھند، کوہر، فاگ اور پنجابی میں دھند، شاید دھند و تیز کا لفظ بھی اسی سے اخذ کیا گیا ہے، مگر یہاں تو ٹھہری ہوئی مگر بہت آہستگی سے زمین و آسمان کے کیا کلابے مناتی ہے، بلکہ کرۂ ارض اور فلک کے درمیان اندھا دھند حائل ہوئی تھی۔ اب اندھا دھند کو اگر اندھی دھند استعمال کریں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ آج صبح سویرے اٹھ کے دریچوں سے جھانکا تو بے صدا اور تا حد نگاہ کوئی نہیں ہے، مگر بولنے اور اللہ اکبر کی صدائیں اور جھومتی ندائیں سماعت کے پردوں سے ٹکرانے لگیں۔ اسی کے سارے رنگ ہے جو ہمارے سنگ ہیں۔ اس نے گرم بستر چھوڑا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگا، حالانکہ گرم پانی موجود تھا۔ حدیث شریف مفہوم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دوہرا اجر ہے، اور یہ تو وقت فجر ہے۔ وہ مسجد کی طرف چلنے لگا، حد نگاہ تقریباً صفر۔ وہ راستے میں اس دھند کی گہرائی میں جانے کی صحیح کرنے لگا۔ اوس، شبنم، ککر، مگر جب اوج ثریا پر پہنچتے ہیں تو پوری کائنات میں دھند کا راج ہو جاتا ہے۔ سب دھواں ہے، دل بینا نے فرما دیا۔ مگر میرا ایک FSC کلاس فیلو اور دوست شاہد ہر بات پر تقریباً اپنا یہی تکیہ کلام رکھتا تھا، مگر پنجابی میں کہتا تھا تو ہی ہے، یعنی سب کچھ دھواں ہے۔ شاید وہ تخلیق کائنات پر زیادہ یقین رکھتا تھا، اور قیامت پر بھی جب سب دھواں ہو جانا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر مسجد میں اس کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ کئی ہاتھ فاصلے پر چھوڑ کر نمازی نماز پڑھ رہے تھے۔ ان دنوں میں کرونا کا تھا، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ کرونا بھی ایک امام ہی آیا تھا جس نے کہا کہ آپ ایک سوشل ڈسٹینس رکھیں، نمازی دور دور رہ کے نماز پڑھیں، تو میں اس کو امام کرونا ہی کہتا تھا، کیونکہ امام کرونا کا یہی حکم تھا کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ اور رب کے حضور کھڑے تھے، اشکوں کی بارات لیے، ندامت کے ہنجو لیے، شاید حیات و ممات کے لیے کام آ سکے۔ آج اتنی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مارننگ واک کے راستے میں اشجار سنسان اور سناٹا لیے ہوئے اور دھند کو پہنائے ہوئے کھڑے تھے۔ لگتا ہے ان کو نیند کا خمار آیا تھا، اور ایسے تو آگ پانی ہوا کے عناصر میں بخار معلوم ہوا، کیونکہ سب کھیل بخارات کا ہی ہے جس میں یہ عناصر شامل ترتیب ہیں۔ اگر یہ اجزائے ترکیبی عناصر ایک ترتیب میں رہیں تو حیات، وگرنہ موت۔ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اجزائے عناصر کی ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہو جانا۔ ویسے وہ کیمیا دان تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جیسے آج کل کیمسٹری اور لیبارٹری میں ساری چیزیں ڈرینج ہو جاتی ہیں، اور دل بھی نبی اقبال کی زبان میں گویا ہوا۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگ بدن سے۔ جامد ہوتے ہوئے زندگی ہونا شروع ہو گئی۔ زندگی کے ہم سفر کے ساتھ روانہ شروع ہوئے۔ آج یہ بہت دھند ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، ویڈیو بنائیے، مگر میں کسی اور سوچ میں تھا۔ یہ دن اور رات کے مناظر، ماہ و سال کے تناظر، صدیوں کے تواتر اور ابتدائے آفرینش سے حرف آخر تک اور سور آخر تک، مگر جان و بدن کا دھند سے کیا تعلق؟ ایک اور گہری سوچ، ہمارے ذہن پر چھائے نہیں دھند کے سائے، ہم جو محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں۔ دھند نہ بھی ہو تو آج کل کے دور میں سب دھند ہے۔ کون کس نظر سے دوسرے کو دیکھ رہا ہے، دھندلکے میں یا صاف؟ اور دھند کے سائے تو ہر سو پھیلے ہوئے ہیں، دل و نگاہ کی دھند۔
تھینک یو.